عزیز دوستو، میں نے قرآن مجید کی 24واں پارہ سورہ حم میم سجدہ کی 34ویں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی، بدی ہمیشہ بدی ہی رہے گی۔ نیکی کا جو حسن ہے، نیکی میں جو نور ہے، وہ اس کا برقرار رہے گا، اور بدی کا جو ایک وحشیت ہے، بدی کی ایک جو رجحان ہے، ہجان ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور بدی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے آپ جتنا مرضی اچھا لیبل لگا لیں، جتنا مرضی آپ رشوت کو گفٹ کا نام دے لیں، بدی ہمیشہ بدی ہی رہے گی۔ جتنا مرضی آپ غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیں، وہ بدی ہمیشہ بدی ہی رہے گی۔ جتنا مرضی آپ کسی کی چاپلوسی، کسی کی چغلی کو انٹیلیجنس سمجھ لیں، انٹیلیجنس کا نام دے دیں، برائی کو جتنا مرضی اچھا آپ لیبل لگا لیں، برائی آ جا کے پھر ہی برائی ہے۔ اسی طرح سے آج جس دور میں ہم رہتے ہیں، یہ قرآن مجید نے ہمیں بڑا خوبصورت اصول دے دیا کہ جب تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے تو نیکی کو نیکی سمجھنا ہے اور بدی کو بدی سمجھنا ہے۔ بعض دفعہ ہمارا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم بدی کو بدی سمجھتے نہیں ہیں۔ کئی لوگ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ کئی لوگ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں ہیرا پھیری تو بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ بہرحال بدی بھی بدی ہی رہے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ برائی کا دفاع کرنے والے، برائی پر دلائل دینے والے جتنا مرضی خوبصورت میک اپ کر کے آ جائیں، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کے حساس موقع پر بھی ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں بند ہیں، اور وہ اس قدر حساس ایک چیز کو، حساس بات کو اس قدر لائٹ لے رہے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ جو دوستیاں بڑھا رہے ہیں، اس کے کیا سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے ہمارے چیف جسٹس صاحب، اور مجھے رات کو ایک بندے کی ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ چیف جسٹس یہ نہیں ہے، ہمارے لیے چیف جسٹس حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اور ساری امت کے لیے ایک عدل کا نظام اور حکومت نبی پاک کی نافذ کرنے کا نظام ہم تک دیا۔ آج کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، جو کہ قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، کلپس موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں جی آئین پاکستان پہلے اسلام آباد میں ہے، یعنی کہ جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا وہ اسلام پیچھے رہ گیا، اور آئین پاکستان جو انگریزوں کا بنایا ہوا جو قانون دے کے گئے ہیں تعزیرات پاکستان، وہ اسلام سے اوپر ہو گیا معاذ اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بدی پھر بھی، برائی پھر بھی برائی ہی رہے گی۔ آپ جتنا مرضی اس کو اچھا لیبل کر لیں، اس کو جتنا مرضی آپ دفاع کر لیں، برائی پھر بھی برائی رہے گی۔ ایک مرید تھا، اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو آ کر کے کہنے، اس کی لمبی لمبی زلفیں تھیں، لمبے لمبے اس کے بال تھے، تو کہنے لگا جی کہ میرے پیر صاحب نے زلفاں رکھی ہیں تو میں بھی رکھی ہیں نے۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شریعت تیرے پیر کی نہیں، نبی پاک کی چلے گی۔ تو جتنا مرضی دفاع کر لے، میرے پیر صاحب کی بڑی لمبی لٹیں ہیں، میرے پیر صاحب کی بڑی لمبی زلفیں ہیں، اور پیر صاحب کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی ہو، اور آپ سمجھ لیں کہ داڑھی چھوٹی رکھنا اسلام کا حصہ ہے، تو میرے بھائی آپ غفلت میں ہیں۔ اسلام میں چھوٹی داڑھی کا تصور نہیں ہے۔ حضور کی داڑھی مبارک پھر پر نور بالوں والی، آپ کہتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی چھوٹی داڑھی، تو لہٰذا میں نے بھی چھوٹی داڑھی رکھنی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ شریف میں، شریعت تیرے پیر کی نہیں، نبی پاک کی چلے گی۔ بدی کو بدی سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں، اور نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی۔ نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی۔ بندہ غور نہ بھی کرے، اس بات پر توجہ نہ بھی کرے کہ گلی سے روڑا اٹھا کر سائیڈ پہ کرنا نیکی ہے، لیکن میرے نبی پاک نے نیکی کہا ہے۔ بندہ نہ کرے، نہ اس بات کو اتنا اہمیت دے، نیکی ہمیشہ نیکی ہی رہے گی۔ آپ جتنے مرضی دمبے ذبح کر لیں، جتنے مرضی آپ صدقات خیرات کر لیں، جتنے مرضی پیسہ آپ صدقات اور فطرات میں دے دیں،
لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا کہ مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ جاریہ، تو لہٰذا وہ نیکی ہی رہے گی، لہٰذا وہ نیکی ہی رہے گی۔ اسی طرح سے نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی، اور جتنی مرضی آپ وضاحت کر لیں برائی کو بچانے کے لیے، اپنا صاف ستھرا کرنے کے لیے، جتنی مرضی آپ اس دلائل دے لیں، اور جتنا مرضی آپ برائی کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں، برائی ہمیشہ برائی رہے گی، نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی، کیونکہ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت مبارکہ سنیے گا، رب تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا کہ اگر تم پہلے تو ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ نیکی اور بدی برابر، نیکی نیکی رہے گی، بدی بدی رہے گی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھا پھر تم ایسے کرنا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تم اس کا جواب نا احسن طریقے سے دینا، اچھے انداز میں دینا۔ اگر تمہیں کوئی ڈانٹ دے، اگر تمہیں کوئی برا بھلا کہہ دے تو جواب ذرا اچھے طریقے سے دینا، احسن طریقے سے دینا۔ ہمارا یہاں پہ کیا مزاج ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیتے ہیں، اگلے نے ایک گالی دیا تو ہم 3 نکال کے آتے ہیں، اور آپ کو پتہ وزارتیں بھی اسی کو دیتے ہیں جو ایک گالی کا جواب 3 گالیوں سے دے، عہدہ بھی اسی کو ملتا ہے جو ایک بدتمیزی کا جواب ڈبل بدتمیزی سے دے۔ لیکن قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو بدل دو اچھائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس کو بدل دو۔ اب ہوگا کیا؟ یا باری تعالیٰ ہم نے نیکی کو نیکی سمجھا، برائی کو برائی سمجھا، اور اگر ہمارے ساتھ کسی نے برائی کیا تو ہم اس کا جواب اچھائی سے دے رہے ہیں، اب ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر یہ ہوگا کہ وہ جو تمہارا بہت گوڑا دشمن تھا نا، جو تمہارا بڑا سخت دشمن تھا، تمہارا مخالف تھا، اس کے اور تمہارے بیچ میں رب تعالیٰ محبت کا رشتہ قائم کر دے گا۔ فَإِنَّكَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ تمہارا دشمن نہیں رہے گا، تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ دوستی کا اصول بتا رہا قرآن مجید آپ کو، یہ کسی پیر فقیر کی بات نہیں، کسی عام انسان کی بات نہیں، رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلے تو تم نے نیکی کو نیکی سمجھنا ہے، بدی کو بدی سمجھنا ہے۔ نیکی کا اپنا ایک حسن ہے، اپنا نور ہے، اور برائی کا اپنا ایک ہجان ہے، برائی کو برائی سمجھنا ہے۔ اور دوسری بات، جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم نے جواب آسان طریقے سے دینا ہے، اچھے طریقے سے دینا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ جب تم یہ عمل کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ جو تمہارے اور اس کے درمیان بڑی گہری دشمنی تھی نا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ دشمنی رب تعالیٰ گہری دوستی میں عطا فرما دے گا۔ یہ تو تھی تفسیر کہ نیکی کو نیکی سمجھے، بدی کو بدی سمجھے۔